أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال ألقوا فلما ألقوا سحروا أعين الناس فاسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم قال القوا، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا القوا، ڈالو اور آپ شروع کریں۔ یہ جو اجازت دی ہے اس میں اشکال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو تھی گناہ کی چیز، جادو گناہ ہی ہے، اور پیغمبر وقت علیہ الصلوۃ والسلام کا مقابلہ وہ تو کفر ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کفر کی اجازت کیسے دے دی کہ القوا، تم ڈالو؟ مفسرین کہتے ہیں اس بات میں الجھتے ہی نہ اور اپنا عصا پھینک دیتے، بس سانپ بن جاتا، جو بھی ہوتا سو ہوتا۔ اس کفر کی اجازت سیدنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیوں دی؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ اصل میں اجازت نہیں ہے، بلکہ ایسے ہی ہے جیسے شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ پیچھے گزرا نا، تو انہوں نے کہا کہ فاصبروا، صبر کرو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ تو یہ مراد تو نہیں تھی کہ کفر پہ قائم رہو، مطلب یہ ہے کہ اب انتظار کرو اللہ کی طرف سے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق قرآن میں آیا کہ آپ ان کافروں سے کہیے کہ ٹھہرو، انتظار کرو، یعنی میری مخالفت یہ چیزیں اب چھوڑ دو، اب تو اللہ نے فیصلہ کرنا ہی۔ اور اسی سے یہ اذن اجازت نہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ یہ پہلے ڈالیں اور حق بعد میں دیکھ لیں گے، غالب آ جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حکمت یہ ہے کہ پہلے کھل کے اظہار ہو جائے باطل کا کہ غلط چیز ہے آخر کیا، اور پھر اس کے بعد حق آئے اور حق اس طرح غالب ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظر اس کے انجام پر پہنچ گئی کہ انجام کار تو اللہ نے اپنے دین کو غالب کرنا ہی ہے، حق غالب ہو جائے گا، نتیجہ یہ کہ اس کے مقابلے میں یہ لوگ پٹ جائیں گے۔ اس لیے انہوں نے اس کی اجازت دے دی کہ اچھا پہلے تم شروع کرو۔ اور یہ اصل ہے بعض مشائخ کا رنگ ہوتا ہے، اور وہ اپنے مریدوں کو، اپنے متعلقین کو زیادہ روک ٹوک نہیں کرتے، یہ اصل ہے اس کی۔ وہ اس لیے چھوڑے رکھتے ہیں کہ انہیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تزکیے میں، سلوک میں، اس اثر میں جب چل پڑے گا تو انجام کار ٹھیک ہو جائے گا، کیا بات بات پہ روکنا ہے اور کیا بات بات پہ منع کرنا ہے۔ اور ان سے بھی زیادہ محققین جو ہے نا، مشائخ، وہ اس پہ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسے محبت ہو جائے، تو جب محبت پیدا ہو جائے گی اور احترام ہو جائے گا دل میں تو وہ محبت سے خود ہی کھینچ کے لے آئے گی۔ اسی لیے مشائخ کے ساتھ عقیدت سے زیادہ نفع محبت سے ہو جاتا ہے، اور وہ محبت جو ہے آدمی کو اسی رنگ میں رنگ دیتی ہے جو شیخ کا رنگ ہوتا ہے۔ ان پہ علم کا غلبہ ہوتا ہے، مریدوں پہ بھی علم کا غلبہ آ جاتا ہے، ان پہ مجاہدے، ریاضت، عبادت کا غلبہ ہوتا ہے، مریدوں میں وہ آ جاتا ہے۔ ان میں بے نفسی، اللہ کے لیے کام کرنا، عاجزی، طبیعت کی درماندگی یہ ہوتی ہے، سلسلے میں وہ رنگ غالب ہو جاتا ہے۔ یہ چیز حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یہاں پر، انہیں پتا تھا کہ انجام کیا آنا ہے آگے، انہوں نے کہا شروع کرو پہلی اننگز۔ فلما القوا، اور جب انہوں نے اس کو پھینکا رسیوں کو، سحروا اعین الناس، یہ اننگز کو بھی کئی مرتبہ بھئی ہم نے سوچا اسے یاد کر ہی لیں، ایک مرتبہ لکھ بھی لیا کہ یہ ہوتی کیا ہے، پھر بھول گئے، یاد ہی نہیں رہا۔ اچھا انہوں نے فرمایا کہ القوا قال القوا فلما القوا، جب انہوں نے ڈالا ان رسیوں کو، سحروا اعین الناس، لوگوں کی آنکھیں باندھ دی انہوں نے، یہ ہے نظر بندی۔ اصل حقیقت ان کی تبدیل نہیں ہوئی، وہ رسیاں ہی رہیں، انہوں نے لوگوں کی آنکھیں باندھ دی اور لوگوں کی آنکھوں پہ قابو ایسا پایا کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاسْتَرْهَبُوهُمْ، ان کو ڈرا دیا
اور اعین الناس جو ہے نا، اس میں خود موسیٰ علیہ السلام شامل ہیں، ان کی آنکھوں میں بھی ایسا اثر ہو گیا. یہ سورہ طٰہٰ میں آیا ہے. ابھی آخر پہ پہنچ کے انشاءاللہ اس مقام کو دوبارہ وہاں سے پڑھیں گے. وہاں کچھ چیزیں زائد آئی ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر قرآن نے بتایا ایسا اثر ہو گیا کہ وہ ڈر گئے. اللہ نے فرمایا، ہم نے کہا مت ڈرو، تم ہی غالب رہو گے. اعین الناس، لوگوں کی آنکھوں میں، واسترہبوہم، اور انہوں نے لوگوں کو ڈرایا. اور قرآن کہتا ہے وجاؤوا بسحر عظیم، اور بڑا جادو وہ لائے، بہت بڑا جادو تھا. جس جادو کو قرآن اور اللہ کہے کہ وہ بڑا جادو تھا، وہ واقعی کیا چیز ہوگا. لوگ تو یعنی دیکھ کے بہک گئے ہوں گے کہ یہ ہے وہ چیز جو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں آ رہی.